بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. گزشتہ ملاقات سے جو ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ ہم 1400 سال بعد کے ماحول میں بیٹھے ہیں جسے مختلف حوالوں سے مختلف اداروں نے مختلف عنوانات سے بگاڑنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرقواریت، مفادات کی آگ ہر طرف بھڑک رہی ہے۔ قرآن و سنت کو معیار بنانے کے بجائے لوگ اپنی خواہشات کو معیار بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ متحد نہیں ہو سکتا۔ نظریات متحد کرتے ہیں، خواہشات نہیں۔ خواہشات تو آگ لگاتی۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں جب تک وہی کی حکمرانی رہی، ان کی مرکزیت محفوظ رہی، اور جب محترمہ و مکرمہ تاریخ صحابہ تشریف لائیں تو مرکزیت ختم ہو گئی، یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ علامہ کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ میں اس میں ترمیم کرتا ہوں اور یہ ترمیم آج کر رہا ہوں۔ تاریخ کو تنقید سے فرصت نہیں، وہی پر ایمان کی بنیاد رکھ، وہی پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ جب تک وہی کی حکمرانی رہی، وہی کو معیار سمجھا گیا، اس وقت تک مسلمان متحد رہے۔ مسلمان کے ایکا کو، مسلمان کے یونٹ کو دشمن توڑ نہ سکا۔ چودہ صدیوں کے تلخ تجربات کے بعد کیا ابھی تک اس امت نے سبق نہیں سیکھا؟ ابھی اس کو مزید تجربات کی ضرورت ہے کیا؟ ماضی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھائے بیٹھے ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہاں جی، تو دوستو، ان تمہیدی گزارشات کے بعد میں اسلام کے عنوان عدل کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے اجتماعی تبصرہ تو گزشتہ ملاقات میں کر لیا تھا۔ آج کچھ بنیادی باتیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ رسالت کا وہ کردار ہے جو صرف آیا نہیں، لایا گیا، مانگا گیا۔ انبیاء و رسل میں
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ انہیں مانگا گیا. مسیح نے بشارت دی کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ بشارت تھی سیدنا عیسیٰ کی، اور خلیل نے مانگا. بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تو ابھی پسینہ خشک نہیں ہوا تھا، ابھی پسینہ خشک نہیں ہوا تھا کہ مالک مکان سے اجرت مانگی، مالک مکان سے مزدوری مانگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یا اللہ، میں نے رشد ہدایت کا عالمی مرکز تیرے حکم کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق بنا دیا. اب اس میں روشنی پھیلانے والا، اس کو ہدایت سے معمور کرنے والا، وہ معلم جس کی بعثت کا اظہار عالم ارواح میں ہو چکا اور جس کی صداقت پر تائید کا وعدہ تو ہم سے عالم ارواح میں لے چکا، اس عالم آب و گل کی تخلیق سے پہلے، اس کائنات کے ڈھانچے کی تشکیل سے پہلے، وہ معلم میری اولاد میں سے بھیج دے. یتلو علیہم آیاتک، وہ اس گھر کو تیری آیات کے نور سے آباد کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم کے دیپ جلائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بنائے گا، انہیں پاک بنائے گا، تزکیہ کرے گا. تعلیم کا تعلق دماغ سے ہے اور تزکیہ کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. یاد رکھ لو یہ باتیں. وہ وقت بہت جلد آ رہا ہے کہ جہاں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ملاقات تو ہوگی مگر حشر میں. دنیا کی زندگی میں یہ رفاقت بہت تھوڑی رہ گئی. یاد رکھ لو، رسمن نہیں، عزمن سنا کرو. میری آرزو ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ آپ کے قلوب میں منتقل ہو جائے. خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت. یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم مطالعہ کریں گے اور سمجھ لیں گے، نہیں. یہ بڑی ریاستوں کے بعد، ذکر اللہ کے بعد، آہ سحرگاہی کے بعد، وہ جو صبح کا تعلق ہے اللہ سے، صبح کا، اللہ آپ سب کو نصیب فرمایا. جب حیوانوں کے سونے کا خاص وقت ہوتا ہے اور انسانوں کے بیدار ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے، تو تعلیم کا تعلق دماغ سے ہے اور تزکیے کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے. خلیل نے یعلمہم پہلے کہا، یزکیہم بعد میں کہا، تو اللہ نے اصلاح کر دی. نبی کی اصلاح اللہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. یہ بھی لکھ لیجئے، جو مخلوق سے اصلاح کرواتا پھرے وہ پیغمبر نہیں ہوتا، اور جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اصلاح کے لیے صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے. تو حق تعالی نے خلیل کی آرزو میں اصلاح کر دی، خلیل کی تمنا میں یا طلب میں اصلاح کر دی کہ تم تعلیم پہلے مانتے ہو، ضروری یہ ہے کہ تزکیہ پہلے ہو، تعلیم بعد میں آئے گی.
لہذا جب حق تعالی نے دعا کی قبولیت کا اعلان فرمایا تو یزکیہم پہلے کہا، یعلمہم بعد میں کہا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ محسن اعظم جس نے امیین کو معلم عطا فرمایا، امیین کو معلم عطا فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت آیات کا نور لایا، یتلو علیہم، یاد رکھنا ایمان اور عقائد کی بنیاد آیات سے ہوتی ہے، وحی سے ہوتی ہے، قوالیوں سے نہیں ہوتی۔ قوالیوں سے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں، نفس گانا نہ سنا ہے، یہ سن لیا، وہاں بھی ڈھول ڈھمکا، یہاں بھی۔ ہاں، گانے والے اکثر نظر نہیں آتے، یہ جنات نظر آتے ہیں۔ تو آیات سے، وحی سے عقائد کی تعمیر ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت آیات کا نور لایا اور پھر ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی دنیا کو بیداغ بنایا، ان کے ظرف کو پاکیزہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر تعلیم لایا، پھر انہیں تعلیم دی، پہلے انہیں پاک بنایا۔ تو دوستو، خلیل کی آرزو رحمت عالم ہے، خلیل کی تمنا رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت عالم کی تمنا ابن خطاب ہے، ابن خطاب ہیں۔ بہت بگڑا ہوا، بہت بگڑا ہوا۔ دو روز پہلے کینیڈا سے میرا ایک عزیز ہے، بیٹھ ہے مجھ سے، روحانی تعلق ہے اس کا فون آیا، اس کے گھر میں جو بچہ ہوا اس کا نام اس نے محمد رکھا۔ پھر اب وہ کہتا ہے کہ وہ بچہ بہت ہی ہمیں امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں سنتا، رات کو جگائے رکھتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے جگاتا ہے کہ سونے سے کیا ملے گا؟ ذکر اللہ کرو نا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جہاں ذہانت ہوتی ہے وہاں غبی نہیں ہوتے وہ بچے، ذہین بچے بیدار اور ہوشیار ہوتے ہیں، وہ بچپن سے ہی پہچانے جاتے ہیں اگر پہچاننے والی نظر ہو۔ بچپن سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ آمنہ سے تو بہت کم روایات ملتی ہیں، لیکن سیدہ حلیمہ سے بہت ساری روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ تو وہ اکثر فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی میں، رات کے وقت تنہائی میں جب ساری دنیا پر نیند اور سناٹا چھا جاتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو تفکر نظر آتے تھے۔ آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں اور محو تفکر نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے کبھی روئے نہیں، آواز سے کبھی روئے نہیں ہیں، آواز جب بھی نکلی ہے تو حمد اور تسبیح کی نکلی ہے۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو مانگا، بگڑا ہوا اتنا کہ شاید اس وقت ان جیسا کوئی بگڑا نہ ہو۔ یہی مسلمانوں کو حرم میں نماز سے روکتے تھے، سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھے۔ شمشیر بکٹ پھرتے تھے گلیوں میں، اگر کوئی مسلمان مجھے نظر آیا تو سر اڑا دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب العالمین، اس کا رخ پھیر دینا، دلوں کا مالک تو تو ہے، دلوں پر تو صرف تیرا تصرف اور قبضہ ہے، تو اس کا رخ پھیر دینا۔ رخ پھرا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، شمع ہدایت کو بجھانے آیا، پروانہ بن کر حاضر ہوا۔
پروانہ بن گئے. اور پھر اسی نے حرم میں اعلان کیا جس نے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرنا ہو فاروق کی غیرت اس کی انتظار کر رہی ہے، فاروق کی شمشیر اس کی منتظر ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں اس کے دل و نگاہ کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیتیں ان کی رائے پر نازل ہوئیں. فرش زمین پر یہ مشیر ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا مشورہ، ان کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہوئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی ملاقات میں بتایا کہ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا. کوئی مکان تھا، اس کی ملکیت پر اختلاف ہو گیا. اس وقت رجسٹریشن کے کاغذات تو نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کوئی میونسپل کمیٹی ہوتی تھی، نہ کوئی فارم ہوتے تھے، نہ کوئی ٹکٹیں ہوتی تھیں. وہ ایک معاہدہ ہوا کرتا تھا اخلاقیات میں. اور میں سچ کہتا ہوں کہ آج کل کی کاغذی کارروائیاں اتنی مضبوط و مستحکم نہیں جتنا اس وقت کے اخلاقیات میں ہونے والے معاملات مستحکم ہوا کرتے تھے. یہودی نے کہا یہ مکان کا مالک میں ہوں. منافق جو ہوتا ہے، منافق اللہ اس سے محفوظ رکھے. ہاں یہ بڑا میٹھا زہر ہے. اس نے خواہ کے لیے دعوی ملکیت کر دیا، نہیں یہ تو میرا ہے، تو تم غیر مسلم ہے. یہودی نے کہا اچھی بات ہے، میں تمہارے رسول پر ایمان تو نہیں لایا ہوں، میں یہودی ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انصاف ہوتا ہے. چلتے ہیں تمہارے رسول کے ہاں، جو فیصلہ وہ فرمائیں گے مجھے اطمینان ہوگا. یہودی بڑا خوش ہوا کہ لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گئے. منافق بڑا خوش ہوا. اللہ معاف فرمائے کہ یہودی میرے رسول کی بارگاہ میں چلتا ہے تو رحمت عالم تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے کہ یہ غیر ہے، میں اپنا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. یہودی نے قانون شہادت کے مطابق اپنے دعوے کی تصدیق میں گواہ پیش کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ، کیونکہ منافق گواہ پیش نہ کر سکا تو یہودی کے حق میں کر دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا. جب باہر نکلے تو منافق روح سیاہ ہو گیا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. کہنے لگا اللہ کے رسول نے پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں اپنوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، ہماری اتنی قربانیاں ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا، میری تو سمجھ. اچھا ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا جہاں مرضی ہے لے جاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اپنا اپنا مقام ہے. صدیق اکبر نے دونوں کی باتیں سنی. یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا بس پھر میرے کچھ کہنے کی گنجائش کہاں ہے؟ جو فیصلہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے. منافق کہتا ہے ابو بکر نے بھی وہی کر دیا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان حضرات کو ہو کیا، ان حضرات کو ہو کیا گیا ہے. ذرا عمر فاروق کے ہاں چلتے ہیں. اس نے کہا چلو. ادھر کی جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. منافق کی اور فاروق اعظم کی پہلے دن سے نہیں بنائی. جہاں منافقت ہوگی وہاں فاروقیت نہیں ہوگی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، دونوں کی باتیں سنی، یہ بھی سنا کہ میرے آقا نے فیصلہ کر دیا ہے. کہنے لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تم میرے ہاں کیوں آئے ہو؟ منافق نے آگے بڑھ کے کہا آپ بھی فیصلہ کر دیں نا جی. فاروق اعظم نے فرمایا میں تو فیصلہ کروں گا.
میں تو فیصلہ کروں گا، بیٹھو۔ گھر سے تلوار لائے اور یہ کہتے ہوئے منافق کا سر اڑا دیا، اللہ کے رسول کے فیصلے پر جو شخص مطمئن نہیں اور وہ میرے پاس انصاف کو ڈھونڈنے آتا ہے، پھر اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرتی ہے۔ یہودی حیران ہو گیا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کا سر اڑا دیا۔ ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور عام مسلمان کا کلمہ تو سادہ ہوتا ہے، ان کے بڑے رنگین کلمے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کچھ ملا رکھا ہوتا ہے۔ وہ تڑپ رہا ہے، لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی یہودی کے مقابلے میں ایک کلمہ گو کا سر اڑا دیا گیا۔ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ مقتول کے ورثاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے ہمیں انصاف چاہیے، ہمارا آدمی مارا گیا۔ فاروق اعظم طلب ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل قتلتہ یا عمر، کیا تم نے گوکھی سے مارا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے صاف عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول، میں نے اسے مارا ہے۔ کیوں لینا؟ اس لیے کہ جو آپ کے فیصلے پہ مطمئن نہیں اور میرے ہاں انصاف کے حصول کے لیے آتا ہے، پھر میرے ہاں اس کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب فیصلہ عرش سے اترا، اور قرآن کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، قرآن کا ایک ایک حرف صداقت کا برہان بن کر آیا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، یہ بھی اللہ کی عادت مبارک ہے، سنت اللہ ہے، کبھی کبھی وہ یوں بھی خطاب کرتا ہے اپنے محبوب کو، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم کھائی حق تعالی نے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محمد مجھے تیرے رب کی قسم، جسے تیرے فیصلے پر اطمینان نہیں، وہ لاکھوں بار کلمہ پڑھے لیکن اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں فیصلہ دیتا ہوں، جو تجھے جج نہیں مانتا میں اسے مومن نہیں مانتا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ بس بالاکراہ آپ کے فیصلے کو مان لے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے پر وہ طبیعت میں گرانی بھی محسوس نہ کرے، کوئی اور اس کی گرانی کو سمجھے نہ سمجھے۔ علیم بذات الصدور تو خوب سمجھتا ہے نا، تیرے فیصلے پر جس دن میں گرانی آئی اس دل سے ایمان نکل جائے گا۔ تو پھر عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جذبات میں نہیں کیا، وہ عرش بری کی مشیت کے مطابق کیا۔ میں تیرے عمر کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کی توثیق کرتا ہوں کہ ایسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، صرف وقت مختصر ہوا کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی تقریباً 18 آیتیں ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت
10 سال کی مدت پہ مشتمل ہے. انہی 10 سالوں میں وہ بشارتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور وہ وعدے جو وحی نے دنیا کے سامنے رکھے، وہ ساری بشارتیں، وہ سارے وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور وحی سے ہونے والے فاروق اعظم کے دور میں پورے ہوئے. روم پر غالب آئے، ایران پر، کسرا پر غالب آئے. جوں جوں سلطنت میں اضافہ ہوتا گیا، جوں جوں فتوحات کا سیلاب آیا اور فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا، تو فاروق اعظم کے فقر میں اور درویشی میں اضافہ ہوتا گیا. مسلمانوں کے میری کردان، مسلمانوں کے میری کردان، در شہنشاہی فقیری کردان. علامہ فرماتے ہیں ہمارے وہ اسلاف ہیں جنہوں نے بادشاہی میں بھی فقیری کا دامن نہیں چھوڑا. بیٹی نے ایک مرتبہ کہا، سیدہ حفصہ جو ام المومنین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے والد گرامی کی فقیرانہ زندگی کو دیکھ کر، درویشی کو دیکھ کر کہنے لگی بیت المال میں کوئی کمی تو نہیں، اتنا مضبوط ہو گیا ہے خزانہ امت مسلمہ کا، آپ کم از کم واجبی غذا تو لیا کریں. فرمانے لگے بیٹی غذا تو میں لیتا ہوں، لیکن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرمایا آپ کی غذا میں اتنا یعنی قناعت ہے، آپ کی غذا میں اتنی قناعت ہے کہ ضروریات بھی پورے نہیں ہوتے. مثلا آپ سوکھی روٹی لیتے ہیں، 2 دن تک فاقہ کرتے ہیں. فرمانے لگے بیٹی تم میری بیٹی تو ہو، لیکن تم میری روحانی ماں بھی ہو، ام المومنین ہو. تم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت تمہیں حاصل ہوئی ہے، رفاقت کا دور گزارا ہے. تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت یاد نہیں رہتی؟ کیا تمہارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا کبھی مسلسل 2 دن جلا؟ 1 دن جلا تو 2 دن فاقہ ہوا، 3 دن فاقہ ہوا، کبھی اس سے بھی زیادہ فاقہ ہوا. اسلام نفس کشی کا نام ہے، نفس پروری کا نام نہیں ہے. قحط کا زمانہ تھا، آپ نے بیٹے کو خربوزہ کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے منہ سے چھین لیا، یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فاقے کر رہی ہے، تم فروٹ کھاتے ہو. ہم آج اسلام کا نام لیتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، لیکن اس معیار پر پورا اترنے کے لیے ہمارے پاس ظرف بھی نہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ نیت بھی نہیں. ہم صرف اپنی ضرورتوں کی حد تک اسلام کا نام لیتے ہیں. اگر ہم اس معیار کو نہ چھوڑتے تو آج نتائج کچھ اور ہوتے. میرے واجب الاحترام دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، ایک سازش کے تحت، یعنی مسجد نبوی میں ہونے والی یہ پہلی دہشت گردی تھی، پہلی دہشت گردی تھی جس کا نشانہ عدل و حریت کا تاجدار سیدنا عمر فاروق بنے. اس لیے کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے دشمنان اسلام کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا. انہیں معلوم تھا یہ قیادت اگر کچھ دن اور رہی تو قرۂ عرض پر اسلام کے سوا شاید کوئی اور نظریہ نہیں رہے گا. بیت المقدس کی فتح کے
کے موقع پر جب فاروق اعظم تشریف لائے اور گورنر نے اللہ کے رسول کے ساتھی کا استقبال کیا، دیکھا عجیب منظر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمسفر اپنے خادم کے ساتھ جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو اللہ کی شان، آخری منزل پہ چونکہ باری باری سواریوں پر بیٹھنا ہوتا تھا، کچھ دیر کے لیے خادم بیٹھتا، امیر المومنین چلتے، پھر امیر المومنین بیٹھتے تو خادم چلتے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو امیر المومنین کے چلنے کی باری آ گئی، خادم کے سوار ہونے کی باری آ گئی۔ اس نے ایثار کرتے ہوئے پیشکش کی کہ امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، چونکہ اب بیت المقدس قریب آ گیا، اگر پہلے کرتے تو شاید میں قبول کر لیتا، کیونکہ میں تیرے مقابلے میں عمر میری زیادہ ہے، تھک گیا ہوں، لیکن اب قبول نہیں کروں گا کہ بیت المقدس سامنے آ گیا ہے، اس لیے کہ میرا نفس مغرور نہ ہو جائے۔ ہاں دوستو، باہر کی فتوحات سے پہلے اپنے اندر کی فتح حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہی مشکل مقام ہے، یہی مشکل مقام ہے۔ گورنر نے دیکھا کہ خادم اونٹ پہ بیٹھا ہے اور امیر المومنین پیدل آ رہے ہیں، آگے بڑھ کر فرمانے لگے، امیر المومنین، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے احبار کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے کہ بیت المقدس کا فاتح کیسے ہوگا، کون ہے؟ میں آپ کے لیے نیا جوڑا بھی لایا ہوں، کئی دنوں کے سفر کی وجہ سے یہ جوڑا گردآلود ہو گیا ہے، آپ کے تو زندگی کے معمولات میں سے ہے، لیکن امت کی عزت کا سوال ہے، آپ نیا جوڑا پہن لیں۔ گھوڑا بھی میں لایا ہوں آپ کی خدمت میں، اس پہ بیٹھ جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گورنر صاحب، امت کی عزت نہ میرے جوڑے میں ہے نہ میرے گھوڑے میں، امت کا وقار، امت کے وقار کا معیار نہ میرا جوڑا ہے نہ گھوڑا ہے۔ لکھ لو ان الفاظ کو جو فاروق اعظم کی زبان سے نکلے، اور اپنے گھر کی چار دیواری میں کوئی جگہ ڈھونڈ لو اگر خالی ہو، ورنہ تو ہماری گھر کی دیواروں میں جو کچھ لٹک رہا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں، اور جو کچھ لٹک رہا ہے اس کے زیر سایہ جو نسل تیار ہوگی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا، نحن قوم، ہم ہی تو وہ قوم ہیں، باقی ساری قومیں جوڑے اور گھوڑے میں عزت تلاش کرتی ہیں، نحن قوم، صرف ہم وہ قوم ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہماری عزت اور وقار کا معیار نہ جوڑا ہے نہ گھوڑا ہے، محمد کی غلامی ہے، رحمت عالم کی غلامی میں ساری عزت اور وقار ہے، میں تیرے جوڑے اور گھوڑے کو کیا کروں گا، ایک طرف ہو جاؤ۔ اور اسی انداز میں تشریف لائے، اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہیں اور خادم بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین چلے آ رہے ہیں۔ وہ جو یہودی احبار اور نصرانی احبار پریسٹ کھڑے تھے تورات و انجیل کے ورقے لے کر، انہوں نے پوچھا مسلمانوں سے، امیر المومنین اوپر والا ہے یا نیچے والا ہے؟ جو اونٹ پہ سوار ہے وہ امیر المومنین ہے یا جو پیدل چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے؟ مسلمانوں نے بتایا جو پیدل چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ انہوں نے اونچی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اور رحمت عالم کی غلامی میں ابن جوزی کہتے ہیں 16,000 یہود ہوئے جس دن فاروق اعظم فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے، کہ انہوں نے اپنے کتابوں کا فرق اٹھا کر کہا، انجیل میں اور تورات میں اس شہر کے فاتح کی یہی علامات لکھی ہوئی ہیں۔ دوستوں، میں کہتا ہوں تلوار اچھی چیز ہے، کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کردار بہت اچھی چیز ہے۔ اگر کردار آپ کو شاندار ماضی کا، اس دور میں آپ کے کردار کی بہت ضرورت ہے، جو نظر نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا۔
یکم محرم الحرام کو امت مسلمہ کا یہ مایہ ناز بطل جلیل اسلام کی تاریخ میں ہونے والی پہلی دہشت گردی کا نشانہ بنا. پھر سیدنا عثمان ابن عفان کے متعلق آپ سن چکے ہیں. وہ مظلوم بھی دہشت گردی کی بھیک چڑھا. وہی اسلام دشمن قوتوں کے سر خرید تخریب کار چلے آ رہے ہیں. پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار کی خواہش نہیں رکھتے تھے. اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار کے خواہش مند ہوتے تو مکہ میں بیٹھ کر یا مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر امت کو دعوت دیتے کہ بھئی ادھر وہ ہے ادھر میں ہوں, تو جس کو جو چاہیے وہ اس کے حق میں تسلیم کرے. ایسا نہیں کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل اقتدار نہ تھی. ہاں وہ اقتدار کو قرآن و سنت کا پابند ضرور دیکھنا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ اقتدار قرآن و سنت پر حکومت نہ کرے بلکہ قرآن و سنت اقتدار پر حکمرانی کرے. یہ ان کی خواہش تھی. وہ اس معیار کو کام رکھنا چاہتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر نے قائم رکھا, ان کے چچا فاروق اعظم نے قائم رکھا, ان کے محترم چچا عثمان ابن عفان نے قائم رکھا. وہ اس معیار کو دیکھنا چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری موجودگی سے ابتلا و آزمائش کا کوئی رخ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر انہوں نے کنارہ کشی مناسب سمجھی. کنارہ کشی مناسب سمجھی. اس کے لیے منافقین کا مختلف اوقات میں طریقہ کار مختلف ہوتا ہے یا طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے. انہوں نے سیدنا عثمان ابن عفان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا. دشمنان اسلام کے زر خرید تخریب کاروں نے عثمان ابن عفان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا. یہاں انہوں نے یہ کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی طرف بلایا, اپنے گھر بلایا. یہاں محاصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے. انہوں نے چاہا کہ ہم دوستی کے عنوان سے انہیں اپنے ہاں بلائیں اور پھر اپنے مقاصد پورے کریں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کو فساد کی آگ سے بچانے کے لیے کنارہ کش ہوا. اپنا پر جن کرداروں کو قرآن و سنت نے اپنا قرار دیا, جو کردار قرآن و سنت کے پسندیدہ ہیں, اگر تاریخ ان پہ کیچڑ اچھالے تو فرمائیے آپ کا فیصلہ کدھر ہوگا؟ قرآن و سنت کی طرف ہوگا یا تاریخ کی طرف ہوگا؟ اور جب میں تاریخ کو غور سے دیکھتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہوں, اس نے کسی کو معاف نہیں کیا. اس نے صرف ہاشمیوں پر کیچڑ نہیں اچھالی, امویوں کو بھی معاف نہیں کیا. صرف امویوں پر کیچڑ نہیں اچھالی, ہاشمیوں کو بھی معاف نہیں کیا, بنو عباس کو بھی معاف نہیں کیا. مورخ تو اکثر ہیں ہی عباسی, اموی تلوار رکھتے ہیں, عباسی قلم رکھتے ہیں. تلوار سے قلم کے گھاؤ زیادہ خطرناک اور گہرے ہوتے ہیں. تلوار کے گھاؤ پکتی اور قلم کے گھاؤ دور رس ہوتے ہیں. بنو امیہ نے تلوار چلائی, بنو عباس کے مورخین نے قلم چلایا, اور قلم نے کسی کو معاف نہیں کیا.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہیں؟ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے. کیا نام ہے اس بدبخت کا جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ ابن ملجم. ابن ملجم پورا نام عبد الرحمان. سبحان اللہ. یہ رحمان کے عبد ایسے ہوتے جو حیدر کرار پر تلوار اٹھائیں؟ نام دیکھیے اور کام دیکھیے. اب اگر کوئی طبقہ یہ منوانا چاہے مجھ سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا وہ آخر مسلمان ہی تو تھا نا، اس کو سیاسی اختلاف تھا اس لیے اس نے یہ کام کیا ہے، دار اسلام سے تو نہیں نکلا. میں اس موقف سے اتفاق نہیں کروں گا. میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے ایمان کو نہیں مانتا، چاہے اس کا نام عبد الرحمان ہو یا کچھ ہو. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تعلیمات کا برہان ہے، قرآن و سنت کی عملی پہچان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رشد و ہدایت کی شان ہے. علی المرتضی پر رسول اللہ نے اعتماد کیا. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی لقب و جگر عطا فرمائی. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر اسلام کا دور اساسی ناز کر رہا ہے، قیامت تک ناز کرے گا. اس پر تلوار اٹھانے والے کو میں مسلمان نہیں مانتا ہوں، اس کا نام عبد الرحمان ہو یا عبداللہ ہو. تو پھر سیدنا عثمان ابن عفان پر تلوار اٹھانے والوں کو کیسے مسلمان مانوں؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار اٹھانے والوں کو بھی کیسے مسلمان مانوں؟ بے شک کلمہ پڑھتے تھے لیکن منافق تھے، اور منافق کفر سے کافر سے بدترین ہوتا ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نہیں کہا، منافقوں کے لیے کہا. فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. میرے محبوب، ان منافقین کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اور اگر آپ بتقاضۂ رحمت 70 مرتبہ بھی مانگیں. مفسرین کہتے ہیں یہ 70 مبالغے کا صیغہ ہے. 70 نے جو کہا نا، اس 70 میں مبالغہ ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مئة مرة، ان تستغفر لهم 70 مرة او 70 مئة مرة او 70 آلاف لن یغفر اللہ لهم. آپ 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش مانگیں، 100 مرتبہ مانگیں، 70,000 مرتبہ مانگیں، نہیں معاف کروں گا. اللہ نے کافروں کے لیے نہیں کہا، منافقوں کے لیے کہا. فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. میرے محبوب، ان منافقین کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اور اگر آپ بتقاضۂ رحمت 70 مرتبہ بھی مانگیں. مفسرین کہتے ہیں یہ 70 مبالغے کا صیغہ ہے. 70 نے جو کہا نا، اس 70 میں مبالغہ ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مئة مرة ان تستغفر لهم 70 مرة او 70 مئة مرة او 70 آلاف لن یغفر. یہ سب اسلام دشمن لابی کے زر خرید، ان کے پالتو. میں نہ عثمان ابن عفان کے قاتلوں کو مسلمان مانتا ہوں، نہ سیدنا علی کے قاتلوں کو مسلمان مانتا ہوں، نہ حسین ابن علی کے قاتلوں کو مسلمان مانتا ہوں. رہی سیدنا حسین کی بات رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہاں آئے، صورتحال کا جائزہ لیا، اپنے سفیر کی بات، اپنے سفیر سے ہونے والے کوفیوں کے حالات سنے.
کوفہ میری زبان پہ آ گیا. اس شہر میں اللہ کے پاک باز بندوں سے بے وفائی کی. اس شہر نے اللہ کے پاک باز بندوں سے ان لوگوں سے بے وفائی کی جنہیں اللہ سے پیار تھا. ان لوگوں سے بے وفائی کی جو اللہ سے وفا کا عہد نبھانے والے تھے. آج تک وہ سرزمین ابتلا و آزمائش سے نہیں نکل سکی. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بڑے اولیاء اللہ ہیں اور وہ گئے گزرے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حالات دیکھیے, ماضی کو دیکھیے, حال کو دیکھیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا. اپنے سفیر کے ساتھ ہونے والے مظالم کو سنا. اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہم خونوں کی طرف نہیں کانٹوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں تم پر جبر نہیں کرتا ہوں. میرے تعلق اور دوستی کے نتیجے میں اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہوگا. میں تمہیں آپشن دیتا ہوں, اگر واپس جانا چاہو یہیں سے لوٹ جاؤ. ساتھیوں نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں واپس نہیں لوٹوں گا. جہاں مسلم نے جان دی ہے اور مسلم کے بچوں نے آخری ہچکیاں لی ہیں, حسین بھی وہاں جائے گا. ساتھیوں نے کہا تو پھر ہم کیسے رہ جائیں؟ جہاں آپ نے جانا ہے ہم بھی ساتھ ہیں. صورتحال کی نزاکت کو سمجھ کر تشریف لائے. یہاں آ کر مختصر کرتا ہوں اور میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں جسے 1400 سال مختصر نہیں کر سکے. 14 صدیاں جسے مختصر نہیں کر سکیں میں اسے مختصر کر رہا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے حیدر کرار کی گود میں شجاعت سیکھی تھی, جس نے زہرا کا دودھ پیا تھا, جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے نصیب ہوئے, جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست پر نماز سجدے کے عالم میں جب دوست پر بیٹھ جاتے تھے تو رحمت عالم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. جسے حسنین, جسے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہوں میں, اداؤں میں, تربیت نے بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں, روح الامین بھی رشک کرتے ہیں ان کی بلندی کے سامنے. انہوں نے اپنے قاتلوں سے فرمایا اطمینان حجت کرتے ہوئے, جیسے سیدنا عثمان ابن عفان نے اطمینان حجت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے قتل کا الزام تم کو تباہ کر دے گا, میرے قتل کا اقدام تمہیں تباہ کر دے گا. میں تو ایک ہچکی میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں گا, ایک ہچکی میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں گا. غم سے بھری ہوئی, دکھوں سے بھری ہوئی دنیا سے ایک ہچکی میں, ایک جست میں جنت کی طرف چلا جاؤں گا. لیکن تم قیامت تک انگاروں پہ لوٹو گے بدبختوں. تمہیں میرا قتل تباہ کر دے گا, تمہاری نسل
بدانجامی سے بچ جاؤ. گورنر سے کہا 3 میں سے کوئی مان لو شرط. ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. راستے سے واپس ہوتا تو کوئی کہتا حسین نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میں واپس چلا جاؤں. جو بچے میرے ساتھ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں اسلام دشمن قوتوں کے خلاف لڑتا ہوں. تم دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن میرا خون تمہارے کھاتے میں نہیں پڑے گا. کسی سرحد پہ جا کر کفر سے لڑتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ حاکم وقت سے مجھے گفتگو کر لینے دو. بالمشافہ مجھے اس سے گفتگو کر لینے دو. جو تاریخ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ابن عمی، میں اس سے گفتگو کر سکتا ہوں. ڈائلاگ پر آتا ہوں. میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرے پاس حرب و صرف کی تیاری نہیں ہے. میں تو عقیدت مندوں کے ہاں، مریدوں کے ہاں آیا تھا. تم بدبختوں نے لکھا تھا کہ تم میرے چاہنے والے ہو اور تمہیں میری ضرورت ہے. میں تمہاری دعوت پر یہاں آیا. تینوں باتیں جب انہوں نے نہیں مانی، گورنر نے کہا نہیں، بس ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ بالواسطہ تم اطاعت کا اعلان کرو. میں نمائندہ ہوں حاکم وقت کا، تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اعلان کرو کہ میں اطاعت کرتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں علی کا ہوں. ہاں میں نے فاطمہ کا دودھ پیا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. لوگ زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں، سب جی کر دکھاتے ہیں، حسین مر کے دکھائے گا. اور پھر ایسا کہ قیامت تک میں زندہ رہوں گا، تم مٹو گے، فنا تم پہ آئے گی. میری زندگی کا ایک نیا عنوان شروع ہوگا. چنانچہ وہ سارا سبق جو اس عظیم انسان نے عظیم انسانوں کے زیر سایہ سیکھا، اس سبق پر پورے اتر کے دکھا گئے. آج گھڑی نے 2 بجا دیے ہیں. مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اختصار میں وہ انداز اختیار کیا کہ بعض باتیں تشنا رہ گئی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ تشنا رہے تو ٹھیک ہے. لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا عثمان تک، اور سیدنا عثمان بن عفان سے لے کر حیدر کرار تک، اور حیدر کرار سے لے کر حسین بن علی تک رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر شاملی تک، سرنگا پتن تک، اور بالا کوٹ تک آپ کا ماضی آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ اپنی صفوں میں منافقین کو پہچانا. معلوم ہے ٹیپو سلطان کی شہادت کے کیا اسباب بنے؟ جب تک کوئی میر جعفر نہیں بنتا، کوئی میر صادق نہیں بنتا، وقت تک ٹیپو قابو میں نہیں آ سکتا.
شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو رنجیت سنگھ کی فوجیں کبھی نہیں قابو کر سکتی تھیں، اس لیے کہ وہ دلی سے اپنی جان ہتھیلی پر لے کے نکلے تھے۔ سب کو قابو کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا فیصلہ کر لینے والوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ مرد وہ ہیں جو جینے کی تمنا کریں، یہ تو نکلے ہی موت کے تعاقب میں تھے، ان کا خادم خاص خریدا گیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید کا خادم خاص جو دن رات 24 گھنٹے خدمت میں رہتا ہے، دشمن نے اس کو خریدا اور اس کی مختری پر یہ سب کچھ ہو گیا۔ آج امت مسلمان میں دشمن کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں۔ وفیکم سماعون لهم، کون کہتا ہے وفیکم سماعون لهم؟ انہیں پہچانو، فرقہ وارانہ منافرت کو کوئی مسلمان نہیں پھیلائے گا، اسلام دشمن قوتوں کے عناصر پھیلائے، حد نہیں ہوگی، حد نہیں ہو گئی۔ جس کا جو جی چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق وہ دین بنا لیتا ہے اور اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے۔ اس امت کو، اس قوم کو ہائیجیک کر لیا گیا، اپنی مرضی کے الفاظ، اپنی مرضی کے جملے گھڑ لیے جاتے ہیں اور فرقہ واریت کی دکانداری ہوتی ہے۔ بہت برا وقت آ رہا ہے اگر یہ روش قائم رہی، بہت برا وقت قریب ہے۔ لکھ لیجئے میرے یہ الفاظ، جب تک کہ آپ مل کر یہ فیصلہ نہ کریں، قومی سطح پر یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ ہم تفریق پیدا کرنے والوں، تحریک پیدا کرنے والوں اور دہشت اور منافرت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے سامنے مل کر متحد ہو کر رکاوٹ بنے گے، ان کا تعاقب کیا جائے گا، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے وطن عزیز، یہ آزادی ہمیں کسی نے گفٹ کی ہے کیا؟ کسی نے تحفے میں دیے؟ اتنا خون بہا کے بحر ہند سرخ ہوا، اتنا خون بہا کہ 5 دریا سرخ ہوئے، تاریخ میں اتنی خون ریزی نہیں ہوئی جو پاکستان کی تاریخ اور تشکیل کے وقت ہوئی۔ آج چند شر پسندوں کے ہاتھوں اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کا عہد کیجیے۔ آپ بہت گہری نظر رکھیے ان پر جو ذاتی مفاد کے لیے مذہب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذاتی مفاد مذہب کے لیے استعمال ہونے چاہیے، لیکن مذہب ذاتی مفاد کے لیے کیوں استعمال ہو، اس کے لیے آپ کو آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی۔ اور میں مختلف طبقات سے کہتا ہوں، گفتگو کی آخری بات، اختتام، تتمہ یہ ہے کہ وحی کو بنیاد بنانا، تاریخ کی بنیاد پر نہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد اور یکجہتی کی فضا پیدا کرنا۔ اصحاب اور اہل بیت رسول، اصحاب اور اہل بیت رسول پر اعتماد ضروری ہے۔ یہ دونوں اسلام کے چہرے کی آنکھیں ہیں، یہ دونوں ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ ان سب کی کامیابی کا اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے میاں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے دلوں کی دنیا میں، جن کے دل کی دھرتی میں رب العالمین نے فرمایا میں نے خود ایمان کا بیج بویا۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اچھا مالی پودے لگاتا ہے تو غافل نہیں ہو جاتا، ان کی لوکاپٹر کرتا ہے. رب العالمین نے اچھا لوکاپٹر کیسے کرتا ہے کہ ناقص جڑی بوٹیوں کو باقی نہیں رہنے دیتا، انہیں تلف کرتا ہے، ناقص جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کی دنیا میں ہم نے ایمان کی آبیاری کی، ایمان کے پودے لگائے، وزینہ، اور انہیں زینت بخشی، انہیں تزئین اور آرائش سے ہمکنار کیا. گویا میں نے خود ناقص جڑی بوٹیوں کو تلف کیا تاکہ پوری انرجی انہیں ملے. وَقَرَّحَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کفر، فسق اور معصیت کی ساری جڑی بوٹیاں میں نے خود تقدیر کے کھرپے جزا کرنا. اس کو کھرپا کہتے ہو نا، وہ جو مالی جس سے وہ ناقص جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، میں نے اپنی تقدیر کے کھرپے سے کفر، نفاق اور فسق و معصیت کی جڑی بوٹیاں تلف کی، اور ان پر میں نے نظر رکھی. ان کے رقم پہ بھی میری نظر رہی، ان کے ایمان کے شباب پر بھی، ان کے ایمان کی جوانی پر بھی میری نظر رہی. پھر میرے لگائے ہوئے یہ پودے جوان ہوئے تو میں نے انہیں خود آزمایا. امتحان اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ. ان کا میں نے خود امتحان لیا. الہ العالمین کس موضوع پر؟ فرمایا قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے موضوع پر آزمایا، تقوی کے عنوان پر جانچا اور پرکھا. الہ العالمین پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا اولئک ھم الفائزون. جو کہتی ہے کہتی رہے تاریخ، تاریخ جو کہتی ہے کہتی رہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا محمد ان کا استاد ہے، قرآن ان کا نصاب ہے، بیت اللہ ان کا مدرسہ ہے، میں ان کا ممتحن ہوں. تو پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم المؤمنون حقا. یہ فرض پر میرے رسول کی رسالت کے عینی گواہ ہے. میں عرش پر ان کے ایمان و عشق کا عینی گواہ ہوں. میں اعلان کرتا ہوں یہ میرے بھی وفادار ہیں، میرے محبوب کے بھی وفادار ہیں. اب اس حلقے کو تاریخ کس کسوٹی پہ پرکھتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، یہ حلقہ تعریف کے قابل ہے یا تنقید کے قابل ہے؟ تاریخ تنقید کرتی ہے یا تعریف کرتی ہے؟ تنقید کرتی ہے. تعریف بھی کرتی ہے لیکن تنقید کرتی ہے. تو اس لیے میں تاریخ کو معیار نہیں مانتا. حلقہ صحابہ کو، حلقہ اہل بیت کو قرآن و سنت کے معیار پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہی میرے ایمان کی، یہی میری آخرت کی بنیاد ہے. اللہ مجھے اس پر قائم اور استقامت نصیب فرمائے. کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، بات ہی ایسی تھی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ ملاقات میں ہم اس کو آگے لے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد
يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. رکھنے کا خیال، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا رب العالمین، عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما. بالخصوص ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں، عراق کے مظلوم مسلمانوں، اے اللہ افغانستان کے مظلوم مسلمانوں اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی خوب مدد فرما. یا رب العالمین، وطن عزیز پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. یا رب العالمین، وطن عزیز کو اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے محبوب کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے، ختم نبوت کے عقیدہ کی حفاظت کرتے ہوئے پاک کوٹ میں مذہب کا خانہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا اللہ اس حوالے سے مسلمانوں کی جد و جہد کو بہتر نتائج سے ہمکنار فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں. بالخصوص جن احباب نے مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا اور کہا، بالخصوص ہمارے عزیز رشید خان صاحب کی خالہ محترمہ، ناصر خان صاحب کی والدہ محترمہ، ہمارے میرا خان صاحب کی خالہ محترمہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. فرانس کے ہمارے عزیز اسماعیل کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح باقی بہت سارے احباب نے اس ضمن میں کہا، میرا اللہ خوب جانتا ہے. یا رب العالمین، ان سب کو اور ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو اے اللہ فتنے سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملاً نسبت عطا فرما اور ہمیں اپنے اسلاف سے عقیدت و محبت عطا فرما. ہماری خطاؤں کو اپنے کرم سے معاف فرما. فیصلے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے مطابق فرما. اس مرکز کی تعمیر و تشکیل کے لیے یا رب العالمین مجھے میری زندگی میں اس کی تکمیل نصیب فرما دے. مجھے اس کی کامیابی اور تکمیل کے مناظر دکھا دے. یا اللہ میری کوتاہیاں معاف فرما دے، میری کمزوریوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ میں نے یہ چار دیواری تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے یا اللہ تو خوب جانتا ہے، صرف تیری رضا کے لیے اے اللہ میں نے یہ محنت کی ہے. تو اسے میری آخرت کا ذخیرہ بنا دے اور قبول فرما لے، قبول فرما لے. یا اللہ قبول فرما لے. اسے ہمیشہ کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنا. اسے تمام شرور سے محفوظ و معمون فرما. ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی فضائیں قائم رہیں. وصلی اللہ تعالی. آپ تمام دوستوں کے لیے جو دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے. اللہ میری دعاؤں اور آپ کی توقعات سے زیادہ آپ کو اور آپ کی اولادوں کو کامیابیوں، عزتوں، رفعتوں سے ہمکنار فرمائے. تمام شرور سے محفوظ و معمون فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ.